السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 53 سے۔ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے نو نیڈ فار سیکریسی۔ سیکریسی ہوتا ہے چھپانا، کسی چیز کو سیکریٹ رکھنا۔ اس پاکستان میں ایک ایشو چل رہا ہے۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن نے آرڈر کیا ہے کیبنٹ ڈویژن کو کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو جو گفٹس ملتے ہیں دوسری اسٹیٹس کی جانب سے ان کو شو کرے۔ اس میں ہم پڑھیں گے توشہ خانہ کیا ہوتا ہے، ٹریئر ہاؤس کیا ہوتا ہے، کس طرح سے کون سے رول ہیں اور ان کے ذریعے کس طرح سے ان گفٹس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے اور ماضی میں ان کا کس طرح سے غلط استعمال کیا جاتا رہا ہے، اس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں اور اس کو کس طرح سے حکومت ایگزیجریٹ کر کے پیش کر رہی ہے اس معاملے کو، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اکانومی سے ریلیٹڈ، جس میں ہم انٹرسٹ ریٹ ہائیک پڑھیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فیصلہ لیا ہے کہ وہ تقریباً 25 پوائنٹس بی پیز ہوتا ہے بیسک پوائنٹس انکریز کریں گے، جو 7.25% بنتا ہے انٹرسٹ ریٹ۔ اب کیا ضرورت تھی انٹرسٹ ریٹ انکریز کرنے کی جبکہ انٹرسٹ ریٹ پچھلے 15 منتھ سے انکریز نہیں کیا گیا تھا؟ کیا اکانومی پہ اس کے اثرات ہوں گے؟ اور اکانومی سے ریلیٹڈ جو دوسری ٹرمز ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ایکسٹرنل سیکٹر اسٹیبلائزیشن، ان پہ کیا اثر ہو رہے ہوں گے انٹرسٹ ریٹ ہائیک کے انکریز کرنے کے؟ یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں لے کے چلیں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہمارا ہے پی سی بی چیفز چیلنج۔ ہم سب جانتے ہیں رمیز راجہ نئے پی سی بی کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں اور چیئرمین بنتے ہی ان کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ رہا کہ وقار یونس اور مصباح الحق نے ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ نے پاکستان ٹور سے وڈرا کر لیا اور اب انگلینڈ نے بھی اپنا ٹور کال آف کر دیا ہے۔ مستقبل میں کیا اسٹریٹجی رہے گی، کس طرح سے جو معاملات ہیں کرکٹ کو ان کو پولیٹیسائز نہیں کیا جانا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، پرپل کلر میں ہمارے پاس ایڈیمز یا پھر میٹافورز ہوں گے، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگر ہوں گے، ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس ہیں جن کو ہم ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہیں۔ اگر آپ خود سے یہ ایڈیٹوریل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں، وہاں پر یہ تمام ایڈیٹوریلز ہائی لائٹڈ فارم میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کی کوئی سجیشن، ویوز، کومنٹس ہوں تو وہ بھی آپ ضرور دیا کریں تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید امپروو کر سکیں۔ دا گورنمنٹ شوڈ ناٹ میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف توشہ خانہ مول ہل۔ ایڈیم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف مول ہل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ اوور ریئیکٹ کرنا۔ تو حکومت کو توشہ خانہ کے معاملے پہ زیادہ اوور ریئیکٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ توشہ خانہ پرشین ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹریئر ہاؤس۔ اگر ہم مغل امپائر کی بات کریں تب جو ان کو پرنسز تھے یا کنگز تھے، ان کو جب کوئی گفٹس ملتے تھے تو وہ ان کو جس جگہ پہ رکھتے تھے اس کو ہم توشہ خانہ بولتے تھے یا ٹریئر ہاؤس کہتے تھے۔ دیٹ وڈ اونلی انکریج اسپیکولیشن آف سم تھنگ بینگ ایمس۔ اگر اس طرح سے یہ مزید حکومت اوور ریئیکٹ کرے گی تو یہ حوصلہ افزائی کرے گا اسپیکولیشنز کی، تھیورائزنگ، ہائپوتھائزنگ، کیا سرائیوں کی کہ کوئی چیز غلط ہے، ایمس ہے، رانگ ہے، آری ہے۔ ان دا ڈپارٹمنٹ ویئر پریشیس گفٹس گیون ٹو رولرز، پارلیمنٹیرینز اینڈ آفیشلز۔ ان ڈپارٹمنٹس میں جہاں پہ قیمتی تحائف دیے جاتے ہیں حکمرانوں کو، پارلیمنٹیرینز کو اور آفیشلز کو، ہیڈز آف اسٹیٹس کی جانب سے، دوسری ریاستوں کے اسٹیٹس کی جانب سے، اور جو فارن ڈگنیٹریز ہوتے ہیں، امپورٹنٹ پرسنلز ہوتے ہیں۔ دا کرففل واز سپارکڈ بائی دا پاکستان انفارمیشن کمیشنز آرڈر۔ یہ جو کموشن ہے، فس ہے، ہنگامہ ہے، اگنائٹ ہوا، سپارک ہوا جب پاکستان انفارمیشن کمیشن نے آرڈر کیا، حکم دیا اور ڈیٹیلز طلب کی، سیکھ کی ان گفٹس کی، تحائف کی جو کہ پریزنٹ کیے گئے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کو جب سے انہوں نے آفس ٹک کیا ہے 2018 میں۔ اینڈ دا ریفیوزل آف دی کیبنٹ ڈویژن، اور جو کیبنٹ ڈویژن ہے انہوں نے انکار کر دیا ٹو ڈائیولج دی انفارمیشن کہ وہ اس انفارمیشن کو ڈسکلوز، ریویل نہیں کریں گے۔ ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ کیبنٹ ڈویژن کنٹرول کرتی ہے توشہ خانوں کو۔ دا گورنمنٹ ہیز ناؤ فائلڈ اے پٹیشن ان اسلام آباد ہائی کورٹ۔ حکومت نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہے اس بیسس پہ کہ
PIC آرڈر از انلیگل. پاکستان انفارمیشن کمیشن کا جو حکم ہے یہ غیر قانونی ہے. وداؤٹ لافل اتھارٹی ان کے پاس قانونی جواز نہیں ہے. کلیمنگ دیٹ سچ ڈسکلوجر وڈ جیوپارڈائز انٹرنیشنل ٹائز, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کی انفارمیشن ریویل کرنا عالمی تعلقات کو خطرے میں ڈال دے گا. ان اس اپنے آرڈر میں PIC نے ریکویسٹ کی تھی, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاماز ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں کہ اب PIC کا آرڈر بہو جس طرح سے انہوں نے دیا تھا اس میں لکھا گیا ڈسکرپشن اسپیسیفیکیشن آف ایچ گفٹ, وضاحت دینی ہے, اسپیسیفائی کرنا ہے ہر گفٹ کو, تحائف کو. انفارمیشن اباؤٹ دی گفٹس ریٹینڈ بائی دا PM اینڈ دا رولز انڈر وچ دا گفٹس thus received are retained by him, اور ان گفٹس کی تفصیلات دینی ہیں جو کہ PM نے اپنے پاس رکھے ہیں اور جو قوانین ہیں ان گفٹس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے. The Cabinet Division was asked to provide the information within 10 working days. Cabinet Division سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ مطلوبہ انفارمیشن 10 working days میں پرووائڈ کریں. One fails to understand the government's insistence. کوئی بھی حکومت کی جو ضد ہے, ڈیمانڈ ہے, انسسٹنس ہے, اصرار ہے, اس کو سمجھنے میں ناکام ہو جاتا ہے. آن کیپنگ دس انفارمیشن آؤٹ سائڈ دی پبلک ڈومین, کہ وہ کیوں پبلک ڈومین سے اس معلومات کو دور رکھنا چاہتی ہے. The gifts have been given to the Prime Minister not in his personal capacity. یہ جو تحائف دیے گئے ہیں پرائم منسٹر کو ان کی ذاتی نوعیت پہ نہیں دیے گئے, بٹ ایز دا ریپرزنٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان, کیونکہ وہ پاکستان کے لوگوں کے نمائندے ہیں اس لیے ان کو یہ گفٹ دیے گئے ہیں. ان فیکٹ در حقیقت اکارڈنگ ٹو توشہ خانہ رولز, توشہ خانہ قوانین کے مطابق, آرٹیکلز لائکلی ٹو ڈیپریشیٹ ان ویلیو اف ان یوزڈ, ایسے آرٹیکل جن میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ان کی قیمت گر جائے گی, کم ہو جائے گی اگر ان کو استعمال نہیں کیا گیا, آر ٹو بی ڈسپوز, ان کو ڈسپوز کیا جا سکتا ہے پبلک آکشن کے ذریعے. ود دا پروسیڈس ڈپازٹڈ ان گورنمنٹ اکاؤنٹ, اور جو اس سے رقم حاصل ہوگی اس کو قومی خزانے میں, حکومت کے خزانے میں جمع کیا جائے گا. سیکنڈلی, دوسری بات یہ ہے کہ رولز آلسو سے قوانین یہ بھی کہتے ہیں that people receiving the gifts can retain them, ایسے لوگ جن کو گفٹ ملتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں by paying a percentage of their actual cost, ان کی جو اصل قیمت ہوتی ہے اس کی کچھ پرسنٹیج ادا کر کے جو کہ ایویلویشن کمیٹی سے ڈٹرمن کی جائے گی. It is believed however, لیکن یہ یقین مانا جاتا ہے کہ that this facility is widely misused, کہ اس سہولت کو بہت بڑے پیمانے پہ غلط استعمال کیا جاتا ہے by undervaluing the items in question, ایسے آئٹمس کی قیمت کو کم بتا کر. ان فیکٹ در حقیقت دا توشہ خانہ ریفرنس پینڈنگ ان اسلام آباد اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, توشہ خانہ کا ایک جو ریفرنس تھا وہ ابھی بھی اسلام آباد اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں پینڈنگ ہے. وہ الیج کرتا ہے, کلیم ازرٹ دعویٰ کرتا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے ریلیکس کیا تھا ان رولز آف پروسیجر کو, تاکہ وہ آصف زرداری اور نواز شریف کو اس قابل بنائیں کہ وہ لگژری وہیکلز حاصل کر سکیں ڈپازیٹری سے صرف 15% ان کی ویلیو کا ادا کر کے. Surely Mr. Khan's reputation for integrity would only benefit, یقینی طور پہ مسٹر خان کی جو شہرت ہے ایمانداری کی, دیانتداری کی, آنیسٹی کی, اس کو تبھی فائدہ ہوگا جب وہ ڈسکلوز کریں گے اس انفارمیشن کو جو کہ PIC کی جانب سے پوچھی گئی ہے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہائکس. The State Bank's decision to raise its key interest rate by 25 basic points to 7.25%. اسٹیٹ بینک نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ شرح سود کو انکریز کریں گے 25 بیسک پوائنٹ سے, جو کہ 7.2% بنتا ہے. تو یہ تمام چیزیں انڈر پن کرتی ہیں, سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ اب اسٹیٹ بینک ایکسیپٹ کر رہا ہے, قبول کر رہا ہے کہ ایمرجنگ ایسکیلیٹنگ اپ سائڈ رسک ہیں, خطرات ہیں ایکسٹرنل سیکٹر اسٹیبلٹی کو, اور جو مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, وہ بھی زیادہ ہو سکتی ہے. یٹ دس سلائٹ ہائک سگنیفائز, لیکن یہ جو مائنر انکریز ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بینک ڈز ناٹ انٹینڈ ٹو پٹ دا بینکرز آن اکنامک ریکوری, کہ بینک جو ہے وہ بریکس نہیں پٹ کرنا چاہتا معیشت کی ریکوری کے اوپر. یہاں پہ سیمی کولن ہے, سیمی کولن دو سینٹینسز کو سپریٹ کرتا ہے, دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں. دا شفٹ فرام این اکوموڈیٹیو پالیسی ٹو سم وٹ ٹائٹر مانیٹری اسٹانس ول بی گریجول, یہ جو تبدیلی ہے, چینج ہے سہولت کی اکوموڈیٹیو پالیسی سے ٹائٹر سخت مانیٹری اسٹانس کی جانب, یہ ماڈریٹ یا گریجول ہوگی, بتدریج ہوگی. دس مینز, اس کا یہ مطلب ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ وہ نیگیٹو رہے گا نیئر ٹرم کے لیے, جبکہ جو مستقبل کی ہائکس ہیں وہ لارجلی ڈیپینڈ کریں گی, انحصار کریں گی کس طرح سے ہماری معیشت موو کرتی ہے اور کس طرح سے گورنمنٹ مینیج کرتی ہے فسکل فرنٹ کو. سو واٹ ہیز چینجڈ ان دا لاسٹ کپل آف منتھس, ایسی کیا چیز تھی جو پچھلے
کچھ مہینوں میں تبدیل ہوئی ہے، جس نے بینک کو یہ فورس کیا ہے کہ وہ سگنلز دے، انڈیکیٹ کرے مارکیٹ کو کہ یہ مانیٹری پالیسی کی ڈائریکشن کو، سمت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ پرائمرلی دا بینک سیمز وریڈ اباؤٹ دا گروتھ ان ڈومیسٹک ڈیمانڈ۔ ہو سکتا ہے کہ بینک پریشان ہو جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ اور امپورٹس میں ہماری جو درآمدات ہیں ان میں اضافے کی وجہ سے، جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو انکریز کر رہی ہیں اور ایکسچینج ریٹ کو ویک کر رہی ہیں۔ ان ریسپانس ٹو بیلنس آف پیمنٹس کا جو پریشر ہے وہ بھی انکریز کر رہا ہے، کیونکہ ہماری امپورٹس زیادہ ہیں، ایکسپورٹس کم ہیں، تو بیلنس آف جو پیمنٹس ہے وہ انکریز کر رہی ہیں۔ This has triggered concerns that higher imported inflation and a potential increase in the administered price energy۔ تو اس چیز نے جو تشویشات تھیں ان کو مزید انکریز کر دیا ہے کہ بڑھتا ہوا امپورٹڈ جو مہنگائی ہے اور جو پوٹینشیل انکریز ہے، اضافہ ہے انرجی کی پرائسز کا، یہ پش کر سکتا ہے مہنگائی کو مزید زیادہ۔ ریڈنگ فردر لیٹر ان دس فسکل ایئر، آنے والے فسکل سال میں، اپارٹ فرام وریز اوور دی وائڈننگ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اینڈ ہائر انفلیشن ایکسپیکٹیشن، ان پریشانیوں کے علاوہ جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی ہیں اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی ہیں، دا ڈیسیژن ٹو موو اپ دی ریٹ آفٹر اے پاز آف 15 months، یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے 15 مہینے کے بریک کے بعد، از آلسو ڈریون بائی دا بینکس ریڈنگ دیٹ، یہ بھی ڈرائیو ہوا ہے اس فیصلے سے کہ جو معیشی ریکوری ہے وہ اب لیس ولنریبل ہے، بہت کم رسک پہ ہے کووڈ-19 ریلیٹڈ انسرٹینٹی سے، جو کہ اب کیونکہ لیٹسٹ ویو تھی پاکستان میں کووڈ کی، اس کو کنٹین کر دیا گیا ہے، محدود کر دیا گیا ہے۔ آئی تھنک آج 2000 سے بھی کم کیس رپورٹ ہوئے ہیں تقریباً 3 ماہ بعد۔ ہینس ایٹ دس موو میچور اسٹیج آف اکانومی ریکوری، تو مور جو میچور اسٹیج ہے معیشت کی ریکوری کی، تو زیادہ جو ایمفسس ہے، زور ہے وہ دینے کی ضرورت ہے یہ انشور کرنے کے لیے کہ اپروپریٹ پالیسی مکس ہو، تاکہ لانجیوٹی آف گروتھ کو، لانگ ڈیوریشن آف گروتھ کو پروٹیکٹ کیا جائے، محفوظ رکھا جائے۔ اسی طرح سے جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اس کو بھی کوآرڈینیٹ کیا جائے، اور سلو گروتھ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی، اس کو بھی ٹھیک کیا جا سکے۔ دس اسی لیے جو پریورٹی ہے پالیسی کی فرام ناؤ آن، اب سے کیا ہوگی کہ سسٹینڈ گروتھ ہو، پائیدار گروتھ ہو، اور جو پیس ہے ڈومیسٹک ڈیمانڈ کی اس کو ڈیسلریٹ کیا جائے، ڈیکریز کیا جائے، بجائے اس کے کہ کیٹلائز کیا جائے کووڈ شاک کو۔ دا پریشر آن دی بیلنس آف پیمنٹ پوزیشن آر ناٹ ان ایکسپیکٹڈ، جو بیلنس آف پیمنٹ پوزیشن کے اوپر پریشر ہے، دباؤ ہے، یہ غیر متوقع نہیں ہے۔ ود گروتھ ان امپورٹس آن اسٹرانگ ڈومیسٹک ڈیمانڈ، یہ جو درآمدات میں انکریز تھی، گروتھ تھی اسٹرانگ ڈومیسٹک ڈیمانڈ کی وجہ سے، جس کو سپورٹ کیا جا رہا تھا ایکسپینشنری بجٹ اور لوز مانیٹری سٹانس کی جانب سے، تو اس نے آؤٹ اسٹرپ کیا ہے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کو، یعنی کہ ہماری جو ایکسپورٹس تھی وہ اتنی نہیں تھی، اور ریمیٹنسز جو باہر سے سرمایہ آتا ہے وہ اتنا نہیں تھا کہ وہ ان امپورٹس کو میٹ کر پاتا۔ مینی ایکسپرٹس ہیڈ وارن آف نیگیٹو امپیکٹ، بہت سارے ماہرین نے منفی اثرات کے بارے میں متنبہ کیا تھا جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ایکسچینج ریٹ پہ ہو سکتے تھے۔ آلدو دا بینکس ریوائزڈ گروتھ پروجیکشن از 4 to 5%، بینک کی جو ریوائزڈ گروتھ پروجیکشن ہے وہ 4 سے 5% ہے اس فسکل ایئر میں، باوجود اس کے کہ پوٹینشیل انسرٹینٹی، غیر یقینیت پائی جاتی ہے۔ افغانستان کی جو سچویشن ہے عدم استحکام کی، اس کے اسپل اوورس جو اسپریڈ ہو سکتے ہیں اثرات۔ دا ڈیفیسٹ آن دا کرنٹ اکاؤنٹ از اینٹیسپیٹڈ ٹو شوٹ اپ، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے یہ متوقع ہے کہ وہ انکریز ہوگا، جو ایسٹیمیٹس ہیں 2 to 3% آف GDP سے، اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ وتھ فارن ایکسچینج ریزروز ناٹ انف ٹو سسٹین لارج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اور جو ہمارے فارکس ریزروز ہیں، فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، وہ اتنے کافی نہیں ہیں کہ وہ لارج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سسٹین کر پائیں۔ جو گروتھ سٹوری ہے یہ مختلف ہو سکتی ہے اگر اس طرح کے اقدامات امپلیمنٹ نہیں کیے جاتے۔ اسٹل پھر بھی جو ڈائریکشنل ریٹ ہائک ہے کین ڈو اونلی سو مچ ٹو کرب ڈومیسٹک ڈیمانڈ، یہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو کم کر سکتا ہے، اور امپورٹس کو جب تک یہ کمپینڈ نہیں کیا جاتا اس کو فسکل ایکشنز کے ساتھ، تاکہ سلو ڈاؤن کیا جائے پیس آف اکنامک ریکوری کو، جو کہ حکومت کی جانب سے ابھی چل رہی ہے۔ ایز وارنڈ بائی دی بینک، جیسا کہ بینک کی جانب سے وارن کیا گیا ہے، کوئی بھی انفورسین سلیپیج، انپریڈکٹڈ فیلیئر ہوتا ہے فسکل سٹانس میں، تو یہ مزید پوسٹر کرے گا، اسٹرنگتھن کرے گا ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو، درآمدات کو، مہنگائی کو، نیسیسیٹیٹنگ ابرپٹ ریٹ ہائکس، جس کے لیے پھر ضرورت ہوگی کہ اچانک سے ریٹس انکریز کیے جائیں، خاص طور پہ انٹرسٹ ریٹس۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا PCB چیفز چیلنج۔ رمیز راجہ واز ڈسٹراٹ، فرسٹریٹڈ اینڈ اینگری۔ رمیز راجہ پریشان تھے، اپسیٹ تھے، ڈسٹریس اور
غصے میں تھے. اینڈ دا پاکستان کرکٹ بورڈ چیئرمین میڈ نو اٹیمپٹ. پاکستان کرکٹ کے بورڈ کے جو چیئرمین ہیں رمیز راجہ, انہوں نے کوئی کاوش نہیں کی کہ وہ اپنے ایموشنز کو, جذبات کو چھپائیں. انہوں نے ایک ویڈیو میسیج کے ذریعے جو دیے ہیں. انگلینڈ نے جب کال آف کیا ہے اکتوبر کا پاکستان کا ٹور منڈے نائٹ کو, اس کے 3 دن بعد جب نیوزی لینڈ نے پل آؤٹ کیا تھا اپنی کمٹمنٹ سے کچھ ہی گھنٹے پہلے, جب سے او ڈی آئی سیریز سٹارٹ ہونے جا رہی تھی راولپنڈی میں. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, ایون اف ہی ڈڈ ناٹ انٹینڈ ٹو پولیٹیسائز دا میٹر, اگر وہ معاملے کو سیاست کی زد میں نہیں لانا چاہتے, ہی ویری نیئرلی اینڈیڈ اپ ڈوئنگ سو, لیکن انہوں نے ایسا کر دیا جب انہوں نے کہا کہ ویسٹرن بلاک بینڈڈ ٹوگیدر کے ویسٹرن بلاک اکٹھا ہوا ہے تاکہ وہ پاکستان کو علیحدہ کریں. مسٹر راجہ نے ریپیٹ کی ہیں اسی طرح کے سیم ویوز ورچوئل نیوز کانفرنس میں منگلوار والے دن. سچ ریمارکس ڈیویٹ فرام دا پروفیشنل اسٹینڈرڈ, اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹس, ریمارکس, بیانات ہوتے ہیں یہ ڈپارٹ کرتے ہیں, انحراف کرتے ہیں پروفیشنل اسٹینڈرڈس کا, جو کہ انڈیویجول جیسا کہ رمیز راجہ ہیں ان کی آفیشیل کیپیسٹی میں ان کو اپ ہولڈ کرنے چاہیے. اٹ از ریگریٹیبل, یہ افسوسناک ہے کہ منسٹر اور پرائم منسٹر کے جو دوسرے ایڈوائزر ہیں, مشیر ہیں, وہ بھی اسی طرح کے دعوے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کھیلنے کے لیے جو ریفیوزل ہے یہ کنسپیریسی, سازش کا حصہ ہے. شورلی, یقینی طور پہ ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ ریج کین بی چینلڈ ان اے کنسٹرکٹیو وے ٹو اوائڈ فردر ڈیمیج. جو مایوسی ہوتی ہے اور غصہ ہوتا ہے اس کو تعمیری طریقے سے چینل کیا جا سکتا ہے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے. ان وٹ ہیز بین اے راکی اسٹارٹ ٹو ہز چیئرمین شپ, ان کی جو چیئرمین شپ ہے وہ اچھی طرح سے اسٹارٹ نہیں ہوئی. پی سی بی کے چیف کو اب مزید چیلنجز کا سامنا ہے جو کہ کنٹری نے ابھی اوور کم کرنے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کو لارجلی ریسٹور کر دیا گیا تھا پاکستان میں, شکریہ ان کے پریڈیسیسرز کا, ان سے پہلے جو لوگ چیئرمین رہے ہیں. مسٹر راجہ نے جب سے جاب کا ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس کو انکریز کریں, تاہم جو طالبان کا ٹیک اوور ہے افغانستان نے, اس نے پروپیل کیا ہے, اسپر کیا ہے خوف کو کہ خطے میں انسیکیورٹی ہے, جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ درست نہیں ہے. ان دیئر اناؤنسمنٹ, اپنی اناؤنسمنٹ میں, انگلینڈ ڈڈ ناٹ مینشن اینی سیکیورٹی تھریٹ, انگلینڈ نے کوئی سیکیورٹی تھریٹ مینشن نہیں کیا کہ ان کی ٹیم کو کوئی خطرہ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو تشویش ہے ایسے خطے میں ٹریول کرنے کی اور جہاں پہ کھلاڑیوں کے اوپر مینٹل پریشر بہت زیادہ ہوگا, جو کہ پہلے ہی کووڈ-19 کی سچویشن کے ساتھ کوپ کر رہے ہیں. نیوزی لینڈ کا جو ابرپٹ پل آؤٹ تھا, اچانک سے پل آؤٹ کیا بغیر کلیریفائی کیے وجوہات کو, اس نے پاکستان کو لیفٹ ان لرچ کیا. لیفٹ ان لرچ ہوتا ہے لیو وداؤٹ ہیلپ اور پروٹیکشن وین اٹ از نیڈیڈ, اور انگلینڈ نے مزید اس انجری کو, زخم کو ایگریویٹ کر دیا ہے, بڑھا دیا ہے. The PCB and Mr. Raja are faced again with the arduous task of convincing the top world teams. ایک مرتبہ پھر سے پی سی بی اور مسٹر راجہ کو مشکل ٹاسک کا سامنا ہے کہ دنیا کی ٹاپ ورلڈ کلاس ٹیمز کو راضی کرنا ہوگا کہ پاکستان سیف ہے کرکٹ کے لیے. مسٹر راجہ نے کہا کہ لیسنز ہیں ہمارے لیے, اسباق ہیں سیکھنے کے لیے, اور پاکستان کو اپنے جو مفادات ہیں ان کو پہلے رکھنا چاہیے مستقبل میں. اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ پی سی بی کو ابھی طویل رستہ طے کرنا ہے. پی سی بی وڈ گو آل آؤٹ ان سیکنگ کمپنسیشن فار دی کینسل ٹورس, کے پی سی بی جو ریمبرسمنٹ ہے, ری پیمنٹ ہے کینسل ٹورس کا جو نقصان ہے اس کے لیے دعویٰ کرے گی. ہی آلسو اسپوک اباؤٹ بلڈنگ اے کرکٹ اکانمی, انہوں نے کرکٹ کی معیشت بنانے کے بارے میں بھی بات کی ہے, اور نیشنل ٹیم کو دنیا کی بہترین بنانے کا بھی انہوں نے بات کی ہے. دیٹ از دا رائٹ اپروچ, یہ بالکل درست اپروچ ہے, اینڈ شوڈ بی دا وے فارورڈ فار پاکستان کرکٹ, اور یہ آگے بڑھنے کا راستہ ہونا چاہیے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے, وچ ہیز ہیڈ مینی پرابلمس ٹو کنٹینڈ وتھ, جس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اے چانس فار پاکستان ٹو میک اٹس ورتھ نون, پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اپنی قدر کی پہچان کروائے پوری دنیا میں, اور یہ موقع ہے T20 ورلڈ کپ اگلے مہینے. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا, جس میں ہم نے وہ کیب کے کچھ ورڈز دیکھے, کچھ امپورٹنٹ پرسنالٹیز کے نام, اور جو ایشوز چل رہے ہیں پاکستان میں پی سی بی سے ریلیٹڈ, کرکٹ سے ریلیٹڈ, اس کے علاوہ اکانومی سے ریلیٹڈ ایک آرٹیکل ہم نے اسٹڈی کیا کہ اسٹیٹ بینک کو کیوں انکریز کرنی پڑی ہے انٹرسٹ ریٹ, اور اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں اور کیا نقصانات ہیں. اسی طرح سے ہم نے جو ہمارا پہلا ایڈیٹوریل تھا وہ یہ تھا کہ حکومت غیر ضروری ان نیسیسری کنٹروورسیز میں انوالو ہوتی رہتی ہے, جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا میڈیا کا PMDA کا معاملہ تھا, اس کے بعد ECP کا, اور اب یہ گفٹس کا معاملہ چل رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے ساتھ لکھ لینی ہیں جو اگر آپ کو امپورٹنٹ باتیں لگیں, تاکہ آپ اپنے آرگومنٹس میں ان کو استعمال کر سکیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.